کوئی 4200 ہے, 5000 روپے کو نہیں ٹچ کر رہے لوگ, کس طرح ان کا گزارا ہوگا؟ تو جی لیبرر کو اگر 7000 مل رہے ہیں تو ان امپلائیز کو نہیں ان کی تنخواہیں بڑھانی دیکھیے میں آپ کو ایک بات کروں, ابھی ہم نے جو اس کو کہا ہے اسی لیے لے کر آئے ہیں کہ تنخواہ بذریعہ چیک دی جائے. جو چیک دیا جائے گا وہ ریکارڈ پہ آ جائے گا کہ منیمم ویج پہ آپ ایون پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی, یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. ہم نے کہا کہ آپ جو بھی تنخواہ دیں گے, ایون اگر نہیں اضافہ کرنا تو ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں, کریں یا نہ کریں, لیکن پہلے ہمارا یہ مطالبہ مانیں کہ تھرو چیک ہوگی. اگر تھرو چیک ہوگی تو اس میں آٹومیٹکلی, میں یہ بات بالکل کہنے کے لیے تیار ہوں, بلکہ میں اس میں میں خود بھی ان ملازموں سے ملا ہوں. میں نے نہ صرف قائرہ صاحب کو بلکہ میں نے سب کو کہا ہے کہ آپ کم از کم جو پبلک سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو تو امیجیٹلی یہ ریلیف دیں, اور ان کو ملے گا, اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. چودھری منظور صاحب, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. میں ان دی اینڈ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت عوام کو ایک بات پہ بہت تشویش ہے, اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو پیپلز پارٹی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگز بلائی جاتی تھی, لیکن اب ان کی فریکوینسی بھی کم ہو گئی ہے, اور کور کمیٹیز کی بات کی جا رہی ہے, وہ ساری ڈیسیژن میکنگ میں فرنٹ لائن رول ادا کریں, جس میں صرف ریزرو سیٹ کی خواتین اور نان الیکٹڈ نمائندے ہیں. تو آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ نہیں, ایسی نہیں بات. دیکھیے جو کور کمیٹی ہے وہ ڈے ٹو ڈے ایشوز کو دیکھ رہی ہے. اب سی سی جو ہوتی ہے اس کو ڈے ٹو ڈے ایشوز نہیں دیکھتے. تو جی کور کمیٹی میں جہاں پہ الیکٹڈ نمائندے ہی نہیں ہیں, انہیں لوگوں کے ایشوز کا پتہ چلے گا؟ نہیں, میری گزارش سنیں, بیوی کے دور میں بہت ساری کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. ہمارے پارٹی کے ایک اور طریقہ کار ہے کہ بہت سارے ایشوز پہ بہت ساری کمیٹیاں بنتی ہیں, وہ اپنی رائے دیتے ہیں یا ان کی وقتاً فوقتاً میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. سی سی کا ایشو جو ہوتا ہے, تعلق جو ہوتا ہے, وہ پالیسی ایشوز سے ہوتا ہے. چودھری منظور صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن پرسوں بھی ایک نیوز آئٹم تھا کہ کور کمیٹی کی ڈیسیژن پرائم منسٹر صاحب نے امپلیمنٹ کی, تو پھر ان کو یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ کریں؟ ہمارے جو دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پیپلز پارٹی کے بی بی کے دور میں فارن لائزن کمیٹی بنی ہوئی تھی, مختلف ڈفرینٹ کمیٹیز بنی ہوئی تھی, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی بنی تھی, اور وہ اپنی آراء جو تھی وہ ان کو بھیجتی رہتی تھی, اور ان پہ امپلیمنٹیشن ہوتی رہتی تھی. انہوں نے ایک امیجیٹلی ایک شارٹ ٹرم جو ڈیلی بجائے اس کے کوئی ایک بندہ فیصلہ کرے, اس کے لیے کچھ لوگوں کو وہاں پہ اپنی سہولت کے لیے کچھ لوگوں کو کہا ہے. Thank you very much, چودھری منظور صاحب, for being with us here today. شیر صاحب, انہوں نے کہا کہ اپنی سہولت کے لیے زرداری صاحب نے چند لوگوں کو اس کور کمیٹی میں نامنیٹ کیا. اب وہ کیسی سہولت ہے جس میں سارے نان الیکٹڈ میجورٹی لوگوں یہ تو اگر وہ نہ بھی کریں تو بادشاہ ہوتا ہے, وہ رائے لے یا نہ لے, یہ تو اس کی مہربانی ہے جو کور کمیٹی سے لے لیتا, نہ بھی لے تو یہ کیا کر سکتے ہیں اس کا. میں اس سے زیادہ دیکھیں نا, ساری قوم کو لگایا رکھا کہ جی یہ شہید کی جائے شہادت کو دھو دیا گیا, تو سارا میڈیا دنیا لگا دی. فوج نے بڑی جد و جہد کے بعد ان کو کہا نہیں جی آپ انکوائری بٹھائیں. یہ سول گورنمنٹ نے نہیں بٹھائی, کسی کور کمیٹی نے نہیں بٹھائی. دیٹ واز دی ڈیمانڈ آف دی پاکستان آرم فورسز اینڈ دی چیف آف دی آرمی اسٹاف کہ ہیو اے کمیٹی. انہوں نے ایک ڈیفرنٹ صورتحال پیش کر دی. قوم کیا چاہتی ہے؟ قوم چاہتی ہے کہ شہید کے قاتلوں کو پکڑا جائے. یہ بے نظیر شہید کا خون بہا, نواز شریف بھی یہاں آئے اور سارے لوگ آئے, اور سارے لوگ اب دندناتے ہیں کہ اس مسئلہ ہے یہ ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ قوم, وہ عوام جو ان کو 8 سال سے ان کو, تیسرا انہوں نے یہ نیا جو چھوڑ دیا مسئلہ, اصل مسئلہ میں جو کہنا چاہتا ہوں, ان کو کوئی فکر نہیں. آپ جتنے مرضی مذاکرے کرائیں, جتنے مرضی آرٹیکل لکھیں, جتنے مرضی ان کو, میں بعض کا دیکھتا ہوں مجھے خود غصہ آتا ہے کہ پروگرام پہ بڑی سخت زبان حکومت کے, میں بینگ 3-4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں, مجھے آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا مشکل مرحلہ ہے. ظاہر ہے انفارمیشن منسٹر کا تو بہت ہی برا حال ہوتا ہے جو اس وقت ہے, اس سے بھی میری پوری ہمدردی ہے, کیونکہ لوگ سارے سمجھتے ہیں میڈیا کو کنٹرول تو نہیں اب کیا جا سکتا, لیکن یہ ڈھیٹ ہو گئے, ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ ساری قوم یہ جان لے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہے, ان کا ایجنڈا ایک ہے. ایسے ہی یہ انہوں نے نورا کشتی سجائی ہوئی ہے, ایک ہفتہ جو ہے ایک لگا لیتا ہے, دوسرا ہفتہ دونوں ایک دوسرے کو کشن دیتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے. لیکن اگر انہوں نے اکنامک کرائسس سے ملک کو نہ نکالا, اور وہ علاقے دیکھیں نا, میں سارے صوبوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو کلیئر ہیں, وہاں سول ریٹ جو ہے نہ لگائی. اب آپ کہتے ہیں سول گورنمنٹ, 2 صوبوں میں تو آپ کی فوج بیٹھی ہے,
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور یہاں کراچی میں تھوڑا سا گیس کی لائن پھٹتی ہے تو آپ بلا لیتے ہیں کہ جی آرم فورسز کو بلائیں. جہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے انہوں نے ہینڈز اپ کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. بابا ملک چلانا ہے آپ نے, لوگوں سے آپ کو ووٹیں ملی ہیں, آپ منتخب ہوئے ہیں, اس کو چلائیں, ملک پہ رحم کریں, لوگوں کی آراء کو سنیں, پروگراموں کا سروے کریں, پروگراموں کا نچوڑ نکالیں, اور جو نیچرل ہے, جو رزلٹ ہے کہ لوگ اور قوم آپ سے تنگ آ گئے ہیں. اگر یہ لیڈر آپ بے شک دونوں پارٹیاں ایک ہو جائیں, لوگ اب نکلیں گے, لوگ تنگ ہیں, لوگوں نے یا جینا ہے یا مرنا ہے, دونوں میں سے ایک چائے. تو یہ جو لوگ اب صوبوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور کل سرگودا ڈویژن کے اندر بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں انہوں نے راولپنڈی اور سرگودا ڈویژن کے لیے ایک سیپریٹ صوبے اور کالاباغ ڈیم کی ڈیمانڈ کی ہے. ہزارہ میں الگ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, وہ نواز شریف کے پتلے جلا رہے ہیں. سرائے کی صوبے کے لیے پی ایم ایل کاف نکل پڑی ہے. بہاولپور کے اوپر احمد محمود اور وہ ساری قیادت بھی کٹھی ہو گئی. اب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ نواز شریف صاحب نے سے ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہوئی ہے, اس کی ان کو قیمت دینا ہوگی, جلد یا بدیر, آج یا کل. یہ ایک نام کی وجہ سے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اے این پی کو پہلے بھی لوگوں نے منایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اے این پی کو اب بھی نواز شریف صاحب منوا سکتے تھے, اے این پی کو اب بھی آصف زرداری صاحب منوا سکتے تھے. دیکھیں ایک ہی صوبے کا ہزارہ ڈویژن تھا جس میں نون لیگ کی پوزیشن تھی, وہ جھاڑو پھر گیا. یہ نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آئی. دیکھیں پھر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, پٹھوارہ لے کہیں گے کیمل پور سرگودا پنڈی کو کرو جی, وہ کہہ رہے ہیں جو اوریجنلی تھا برٹش انڈیا میں. یہ بہت دور بات چلی جائے گی. اس پر دڑبا دینا چاہیے, اس پہ ٹوکرا دینا چاہیے, اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ملک کے مسائل بہت, پاکستان از ان اے گوریلا وار. ایک پاکستان اس وقت جنگ کی حالت میں, لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ پاکستان میں جو بھی آدمی موجودہ حکومت یا سویلین حکومت یا دوسرے لوگوں کے لیے ایسے مسائل پیدا کرتا ہے جو آنے والے کل کو دانتوں سے گانٹھیں کھولنی پڑیں گی, وہ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہا. پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے. کسی کی جرت نہیں کہ پاکستان کے بارڈر کو چڑھے, کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ پاکستان کو میلی نظر سے دیکھے. لیکن پاکستان کے اندر ایسا ایلیمنٹ, ایسے ایشو, ایسے نان ایشوز کو ایشو بنا دیا جائے گا کہ یہ ملک جو ہے وہ مسائل کی گرداب میں آ جائے گا اور پھنستا چلا جائے گا. اور ساری قومی قیادت کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس قوم کی مستقبل کے لائحہ عمل پر ان کو فکر کرنی چاہیے, فکری نشستیں کرنی چاہیے. اگر ان کے پاس خود عقل نہیں ہے تو کسی سے مانگ لیں. جی, یہ آپ کے بہت رائٹ کامنٹس ہیں, اور بالکل فکر کرنی چاہیے اور عقل بھی پھر بورو کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ شیخ رشید صاحب فار بینگ ود اس. ناظرین, موجودہ حالات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حکمران اور اپوزیشن سمیت تمام جماعتیں صرف اپنے مفادات کے لیے کوشاں ہیں. آج بھی تمام تر نعروں اور وعدوں کے باوجود عوام کو اپنے پبلک ایشوز کے حل کے لیے سڑکوں پر آنا پڑتا ہے. آخر میں اس امید کے ساتھ کہ آئندہ تمام سیاسی جماعتیں عوامی مسائل کو ہائی لائٹ اور اس کے فوری حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.